خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ اچھا جی، میں نے آپ کو ابھی 6 پیجز کا ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جس میں الہ کی صفات ہے، آپ سب کو مل گیا ہے؟ جی ہاں، جی ابھی سر، ابھی مل دیکھا۔ گیا مل گیا، جزاک اللہ خیر۔ وہ جزاک اللہ تو کافی نہیں ہے، اصل میں آپ نے وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس الہ کی یہ ساری صفات ہیں، اور ان صفات کا مالک جو ہوگا وہ الہ بن سکتا ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ 18 صفات صرف اس الہ کی ہیں جو الہ ہماری ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں وہی سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ساری صفات اس کی جو ان 18 میں ساری کی ساری آ گئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم جس کلمے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس میں الہ کا مفہوم قرآن میں کن معنی میں آیا ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں کہ آپ نے کبھی پہلے سوچا ہے کہ الہ کی کون کون سی صفات ہیں؟ جی سر، ذہن میں تو تھا لیکن ابھی زیادہ کلیئر ہوا ہے۔ بہت اچھا آرٹیکل ہے یہ۔ ہاں، تو ان ہینڈ آؤٹ کو سنبھال کے رکھیں، سمجھیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں، اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں۔ ضرور سر۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ دراصل مومن کا مقصد زندگی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ مومن کا مقصد زندگی ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اب مجھے بتائیں کہ مومن کا مقصد زندگی ہے کا مطلب کیا ہے، اس کا پورا مفہوم کیا ہوگا؟ مقصد حیات، وہ کیا ہے مقصد حیات؟ زندگی کو کیسے گزارنا ہے جی، تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، سارے اعمال اللہ کی رضا مقصد کے لیے کیے زندگی جائیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی پوری زندگی ہر جگہ ہر وقت اس کی عبادت کی جائے، یہ ہے مقصد زندگی۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب یہی ہے کہ پوری دنیاوی زندگی میں مومن اللہ کی عبادت کرے، ہر جگہ ہر وقت اللہ کا کہنا مانے، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، اس کی عبادات جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے، اپنے اخلاق میں ساری جو فضائل ہیں ان کو اپنا لے اور سارے رذائل کو چھوڑ دے، اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حکم کے مطابق کرے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں مل کر۔ اور مقصد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کا حکم مانے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ افضال صاحب، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، آئی ہے جی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اللہ کا حکم ہر جگہ ہر وقت ٹھیک ٹھیک اس کی پابندی کرنی ہے، پھر دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، اور آخرت میں جنت جیسی نعمت، دائمی نعمت ملے گی۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ ہم تو بس اللہ پر بڑا احسان کرتے ہیں نعوذ باللہ جب ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا رول ماڈل صرف اور صرف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے رول ماڈل گھڑ رکھے ہیں کہ یہ پیر صاحب، یہ عالم، یہ فلانا، پرفیکٹ رول ماڈل جو اللہ نے بھیجا ہے، جس کا اللہ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے آپ کے؟ جی سر۔ جی سر۔
اچھا، یہ تو ہو گیا مقصد زندگی. مقصد زندگی کیا ہے آپ کا اور میرا؟ جلدی بتائیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب اچھی طرح نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس. اور یہ جو اگلا کلمے کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ طرز زندگی ہے سر. نہیں زندگی نہیں، کیسے گزارنی ہے، تو کس طریقے کیسی سے گزارنی ہے گزارنی زندگی؟ ہے، اتباع جیسے میں. نبی صلی اللہ جی، علیہ وسلم ج- جیسے جس اللہ طرح تعالیٰ نے فرمایا ہے اتباع کریں. جیسی نبی نبی صلی اللہ کریم علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، اسی طرح زندگی گزارنی ہے. یہ ہے اس کا مفہوم پورے لا محمد رسول اللہ کا. اللہ نے بھیجا ہے وہ نمونہ بنا کر. خود اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب اگر کلمے کے معنی آپ کو سمجھ آئے ہیں، رسالت جب پڑھاؤں گا تو محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ میں پڑھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ لا الہ الا اللہ جب مکے میں مسلمانوں نے، صحابہ اور صحابیات نے کہا تو ان پر مشکلات کس قدر آئیں. جہاں آدمی اس الہ کی عبادت کرتا ہے وہاں اس کو بڑی مشکلات آتی ہیں. اچھا، یہ مشکلات کیوں آتی ہیں جلدی بتائیں، ان کی حکمت کیا ہے اللہ کی؟ آزمائش کے لیے. صرف آزمائش مت کہیں، یہ صبر کرنے کی اس کو صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے صبر. تو یہ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صبر کی تربیت دینا چاہتا ہے. اور جب انسان مسلمانوں کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، مال و دولت ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے سر. شکر کا مفہوم. شکر کا مفہوم کیا ہے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. عبادت. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا شاباش ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جنہوں نے عبادت کہی ہے نا، دیکھیں پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو عین اس کے حکم کے مطابق مال دیا ہے تو اس میں اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو. بات کو سمجھیں تاکہ ہم صرف الفاظ تک محدود نہ رہیں. اب مجھے کوئی سوال کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ سر آج ہمیں اس کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا، بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. وہ مکہ کے جو تھے نا مشرکین، انہوں نے مطلب سمجھ لیا تھا کہ لا بالکل الہ کا بالکل، کیا آپ نے مطلب ہے. ٹھیک کہا. انہوں نے کہا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور شعوری ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری بت پرستی، ساری گندگیاں چھوڑنی پڑیں گی. اس لیے وہ ڈٹ گئے. آج کا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کو کلمے کا مفہوم نہیں پتہ. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس طرح بالکل نہیں ہے جیسے صحابہ اور صحابیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی تھی. اس کو سمجھیں، قیامت کوئی دور نہیں ہے، اور اگر ہم نے نہ سمجھا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. اس دن اللہ کہے گا تم کلمہ جس کو پڑھتے تھے اس کا معنی ہی نہیں پتا تھا، اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتے تھے. یہ سر الہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ او بھائی الہ نوید بھائی، بڑی غور سے سنیں بات. ایک الہ لفظ. وہ ہستی ہے جو ان ساری صفات کی مالک ہے. اسی لیے آپ کو 6 پیجز پہ لکھ کے بھیجا ہے. الہ معبود کو کہتے ہیں، لیکن معبود وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف نماز پڑھے. پوری زندگی اس معبود کا کہنا مانے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں. اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یعنی سر معبود کہنا چاہ رہے ہیں آپ، الہ کا لفظی مطلب. مفہوم نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف ترجمہ. سر لوگ سر میری بات سنیں.
وہ معبود کیا ہوگا؟ وہ معبود ساری ان صفات جو 6 پیجز میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں. وہ ٹھیک ہے سر، بالکل. میں ہاں صرف لیکن وہ ٹھیک تو ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہوں گے. اگر ہم سمجھیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. اس کو انگریزی میں گاڈ کہہ سکتے ہیں یا کوئی آپ اور ورڈ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں. انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کو پوری طرح ڈسکرائب کرے. الہ، ٹھیک. الہ، ان ساری صفات جو میں نے 6 پیجز پہ لکھ کے بھیجی ہیں، آیات لکھ کے بھیجی ہیں، وہ الہ ہے. ہم، اب یہی تو مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں معبود، ہم نے نماز پڑھ لی بس معبود کا عبادت ہو گئی. بھائی نماز بالکل اہم ترین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساری زندگی میں ہر معاملے میں. آج آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں، مجھے بتائیں کہ الہ کے ان معنی میں کہاں غریب ہو، امیر ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ججز ہوں، کس قدر ہماری تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ملا کے اس معنی، اس معبود کے اس مفہوم کو نہیں سمجھ رہے جو قرآن نے کہا ہے. وہ ہمارا مقصد زندگی ہی نہیں ہے. یہ سر آپ بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر، وہ مفہوم آپ نے بتا دیا ہے بس. ایک بات ٹھیک. یاد رکھیں، جو اصطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں وہ ہم قرآن ہی سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارا ذہن بڑا محدود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک چھوٹی سی وہ آپ کے وہ مطلب ساروں کے نالج میں وہ گوش گزار کرنی تھی کہ ہم نے وہ تفسیر میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ الہ جو ہے نا وہ اس کی مثال ہے جیسے اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے نا دودھ کے لیے یا کسی بھی چیز کی طلب کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے الہ الفصیل. ٹھیک ہے، تو یہ الہ جو ہے وہ اس سے نکلا ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے ہر معاملے میں، تو اس کو الہ کہتے ہیں. بس یہ تھوڑا آپ سا. یہ جو مثال دے رہے ہیں نا، آپ جی نے سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں میری ساری پتہ ہے لغت میں کہاں سے کہاں الہ برآمد ہوا ہے. لیکن قرآن جو میں نے آپ کو بھیجا ہے 6 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، ساری صفات اس الہ کی ہیں. ماں میں وہ الہ نہیں ہے، بس بچہ رجوع کرتا ہے. باقی صفات الہ والی ماں میں نہیں ہے ماں میں؟ بتائیں، آپ مجھے بتائیں، جلدی بتائیں. نہیں سر. اچھا، سر رجوع کرنا صرف ان کا مطلب تھا، رجوع کرنا یعنی پلٹنا اللہ کی طرف، ہر طرف سے اللہ صرف تعالیٰ کی طرف. الہ کے وہ معنی نہیں ہے میڈم. الہ وہ ہوگا جس لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، یہ قرآن کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے. الہ لا تضربوا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں دنیا کی مت بیان کرو. کہ ماں کی طرف جیسے رجوع کرتے ہیں اللہ، تو ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بچے کو پیار دے سکتی ہے، لیکن وہ بچے کی ہر ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. ماں بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے اس کو. یہ آسان سے معنی ڈھونڈ کے پھر آپ کہتے ہیں قرآن سے ان اصطلاحات کے معنی لیں. میں نے آپ کو آیتیں لکھ کے بھیجی ہیں. الہ وہ ہستی ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں، قرآن نے بتایا ہے، اور یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ کی ہے. بالکل سر. آپ مہربانی کریں، قرآن سے چیزوں کو سمجھیں. اپنے عقل، ہماری عقل ناقص ہے، محدود ہے. ساری دنیا کی عقل اگر اچھی ہوتی تو یونائٹڈ نیشن آج مسئلے حل کر رہی ہوتی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے مسئلوں کو کمپلیکیٹ کیا ہے. پورا یورپ اور امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں، لیکن نیچن ہاؤ انہی کی وجہ سے یہ سارا ظلم کر رہا ہے جو انسانیت کبھی برداشت نہیں کر سکتی. اگر وہ انسان ان صفات پہ قائم ہو جو اللہ کی ہے. آپ کے حکمران بے حس، آپ کے سارے مسلمان ممالک بے حس. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے اللہ کو اس کی صفات سے کب پہچانا ہے؟ مجھے بتائیں آپ.
سر وہ ان کی ان ایفیشنسی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی انٹینشن بھی اینٹی مسلم ہے نا UN کی۔ اچھا، اب آپ کو کلمہ کا کوئی سوال ہے، کرنا ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پوری اپنی صلاحیتوں سے سمجھیے۔ اچھا، قرآن کل ہم نے دیکھا ان چارٹ سے کہ توحید کا نظریہ بہت ہی بنیادی نظریہ ہے۔ توحید ہی سے رسالت برآمد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہی تو ہے وہ جو بھیجتا ہے، وہ تنہا معبود ہے، وہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے۔ کاش آپ پڑھیں، میں نے آپ کو آج ایک پیج کا بھیجا ہے جس میں پہلی 4 آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، 3 آیتیں سورہ نمل کی ہیں، اور اس کے بعد 3 آیات سورہ لقمان کی ہیں۔ آپ میں سے کون پڑھ چکا ہے؟ جی سر، میں نے پڑھا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ باتیں کامن ہیں۔ اقامت صلاۃ ہے، خرچ کرنے کا ہے فی سبیل اللہ، اور آخرت پہ یقین، یہی خوبیاں ہونی چاہیے بندوں میں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے نہیں محسن میں بھی۔ پڑھی، آپ میری بات تو سنیں، آپ نے بالکل اسی طرح پڑھا جس طرح قرآن روز پڑھتے ہیں۔ ان تینوں میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جی تینوں میں۔ سر، تینوں چیزیں۔ ہاں، تو وہ آپ نے تو مجھے نہیں بتائی، جی سر، میں نے تینوں بتائی ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اور شاید میں بھول گئی۔ بہرحال تینوں باتیں ہیں یہ۔ پلیز پلیز چپ رہیں۔ 3 ساری چیزوں میں جو کامن ہے، نماز فرض ہے ہمارا، لیکن آخرت کا یقین عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے میں اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، جو آج امت مسلمہ میں نہیں ہے، مسلمان حکمرانوں میں نہیں ہے، اگر آخرت کا یقین ہوگا تو میں ہر عمل آخرت کے پیش نظر کروں گا کہ یہ برا عمل کروں گا، مجھے جہنم سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا میرے رب سے۔ اگر میں نے کوئی نیک عمل کیا تو اللہ مجھے انعام دے کر رہے گا، اگر میں نے اللہ کی قدر کیا ہے۔ یہ یقین ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین، یہ دو نہ ہونا صرف زبان سے دعویٰ نہیں۔ آپ پڑھ لیں دوسرے پارے میں، ساری سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ لیں کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا عمل وہ نہیں ہے جو مومن کا ہونا چاہیے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آج اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، مسلمان، ہر مسلمان معاشرے میں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ جی سر، کر سکتے ہیں۔ آخرت پہ یقین ہو تو یہ تو بگاڑ آخرت پیدا نہ کرے۔ اسی لیے میں نے بھیجا ہے آپ کو کہ آپ متقی ہوں۔ متقی نہیں بن سکتے جب تک آخرت کا یقین نہیں ہو۔ آپ محسن نہیں بن سکتے جب تک آخرت کا یقین نہیں ہو۔ آپ مومن نہیں بن سکتے جب تک آخرت کا یقین نہیں ہو۔ تینوں میں دیکھ لیں، حالانکہ عقیدہ الگ سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ غیب پر، لیکن اللہ نے یہ بات کھول کے تینوں جگہ بالآخرت ہم یوقنون انڈر لائن کر لیجئے۔ آج میں اور آپ جو بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمارا اصل میں آخرت پر، اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ لاکھ ہم زبان سے کلیم کریں، روز قرآن پڑھیں، لیکن اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو بندہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ 3 آیتیں میں نے کیوں بھیجی ہیں آپ کو؟ جی سر، آپ نے مرکزی خیال بتا دیے۔ پوری طرح پڑھیں، سمجھیں، اسی لیے میں بھیج رہا ہوں۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں قرآن علاج ہے۔ ساری دل کی بیماریوں کا، عقیدے کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔ کوئی سوال ان 3 مختلف جو میں نے آیات بھیجی ہیں آپ کو؟ کوئی سوال؟
اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کل ہم نے دیکھا کہ عقیدہ توحید پورے دین اسلام کی جان ہے. پورے عقائد اسی سے برآمد ہوتے ہیں، چاہے وہ رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے طالب علم ہیں. مجھے یہ بتائیں قرآن نے عقیدہ توحید کو کیسے بیان کیا ہے؟ جلدی بتائیں. بھئی آپ نے سمجھا ہوگا نا عقیدہ کو قرآن مجید سے. آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن عقیدہ توحید کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. اب پین اور پنسل آپ سب کے پاس ہے؟ جی سر ہے. ہاں لکھیں ذرا. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ توحید ہے. میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارے کے ساری جو میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے، یہ توحید ہے. توحید ہے یا نہیں ہے؟ جی سر جی. قرآن کی ابتدا توحید. لکھیں. اب چاروں کل جو ہیں آخر میں، خاص کر سورہ اخلاص جو ہم نے پڑھنی ہے، اور یہی چیزیں میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ ساری وہاں موجود ہیں. سورہ اخلاص میں جو قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے. کس میں اللہ تنہا ہے؟ جلدی بتائیں. تنہا، یکتا، یکتا لم منفرد. یلد ولم یولد. آگے مت پڑھیں. میں نے جو سوال کیا ہے کہ اللہ تنہا احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کس میں؟ ذات صفات اپنی حقوق ذات صفات. بات میں ہائے 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 ہائے. تین چیزیں پڑھا چکا ہوں. اللہ ذات میں تنہا منفرد اکیلا، اپنی صفات میں تنہا منفرد اور اکیلا، اپنے حقوق میں منفرد. یہ جب تک آپ توحید کا یہ کہ ذات، صفات اور حقوق یہ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہیں، کسی اور کے نہیں ہے. وہاں عہد جو ہے وہ ذات، صفات اور حقوق کے لیے ہے. میں پڑھاؤں گا آپ کو، لیکن آپ نے قرآن کو پوری طرح غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھا. اچھا، اب یہ بتائیں مجھے، بڑے غور سے سنیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں کفن کا کیا مطلب ہے. کف کا کیا مطلب ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ برابر سر. جی، برابر. جب آپ لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں اس کی کف بھی ہماری طرح ہو، یعنی اس کا لیول، اس کی برابری ہماری طرح کی ہو. یہی ہے نا بات؟ جی سر. اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. بالکل. لم یکن لہ کفوا احد، کس میں برابری نہیں کر سکتا؟ جلدی بتائیں. ذات صفات ذات صفات حقوق اسی چیز میں. ایکسیلنٹ. ذات، صفات اور حقوق میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. یہ ہے توحید. یہ ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو خالص توحید پر ہے. اور یہ ہے جو 1/3 قرآن کے برابر. اس میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے قل هو اللہ احد، احد کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا. آخری ہے لم یکن لہ کفوا احد، اور تیسری ہے لم یلد ولم یولد. یہ لم یلد ولم یولد جو ہے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ کس کی رد ہے، کس کا رد ہے؟ ایک صحیح جواب ہونا چاہیے. شرک کا. نادرہ بابی، آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ کہیں
رد ہے شرک فی ذات کا. آپ سارے شرک کو اٹھا کے لے آئے ہیں. لم یلد ولم یولد، ایک شرک کا رد ہے اور وہ ہے شرک فی ذات کا رد ہے. جب اس کا نہ بیوی ہے نہ کچھ ہے تو نہ اس کے کسی نے جنم لیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، تو ذات کی بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شرک کا رد ہے، شرک فی ذات کا رد ہے. اب سمجھ آئی کہ بات نہیں آئی؟ الحمدللہ. بات سوچ کے کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم، شعور، بڑی نعمتیں دی ہیں. ہم نے رٹے رٹائے جواب دیتے چلے جاتے ہیں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اتنا واضح اور اتنا کلیئر ہے کہ آدمی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس ذات نے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ساری لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کبھی آپ نے سمجھا ہوتا نا ان چیزوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا، اب میرا آپ سے یہ سوال تھا. آج میں نے آپ سے سوال اس لیے نہیں کیے کہ کل میں نے سارے سوال کرنے ہیں توحید کے بارے میں. اچھا، اصل میں اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ قرآن پورے کا پورا توحید ہے، لکھیں یہ قرآن پورے کا پورا توحید ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آیات ہیں جو سورہ آراف کی، سورہ ہود کی، سورہ شعراء کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تھی قومیں، یہ ماننے والے تھے، یہ نہ ماننے والے تھے، ان کا انجام یہ ہوا ماننے والوں کا، اور ان کو اللہ نے بچا لیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے مہلت دینے کے بعد جنہوں نے انکار کیا. تو یہ ان کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ ہر جنہوں نے بات مان لی وہ توحید پہ تھے، وہ بچ گئے، اور جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، شرک پہ قائم رہے، وہ برباد ہو گئے. آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ اگر اسے یہ کہیں نا، یہ توحید کا تقاضا تھا کہ توحید والا ماننے والوں کو بچا لیتا اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کو تباہ و برباد کر دیتا. وہی اس نے کیا. تو یہ ساری آیتیں جو قوموں کے نتائج برآمد ہوئے، ماننے والوں نہ ماننے والے، یہ توحید ہی کا نتیجہ تھا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، سوال کریں جلدی سے. بہت اہم ٹاپک ہے. آپ اور میں جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے ہمیں توحید کی عظمتوں اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں ہوگا. اگلا سوال یہ بتائیں کہ یہ جو آیات کائنات اور آیات انفس ہیں قرآن میں، آپ میں سے کوئی مجھے ایک آیت کائنات بتا دے. چلے پہلے آیت کائنات بتائیں تاکہ آپ سب کو اندازہ ہو کہ جلدی بتائیں. سر جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو تو یہ ساری آیات کائنات ہیں جن میں اللہ نے ان نشانیوں کا جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے حوالے دے کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ رب کیسی ہستی ہے، کس طرح اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، پھر ان کو کس طرح ایک نظام میں پرو دیا. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ ہوتے. اچھا، تو ایک تو یہ آیت کائنات ہوئی اور آپ نے ایک مجھے بتا دی. اب مجھے آیات انفس
بتائیں جو انسانی نفس کے اندر نشانی ہے، کوئی ایک بتائیں۔ اتنی سوچنے کی ڈھیروں نشانیاں ہیں۔ سر جی جو سورہ مومنون اور کی سورہ میں آیات حج میں کی 12 تا حج کی 14 انسان کی پیدائش کا ذکر۔ اب آپ کو جگہ بتائیں نا۔ مومنون سر جی 12 تا 14 آپ سنیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیا بات ہے، انسان کو سوالوں کے ذریعے خوب سمجھایا کہ کچھ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، موت دی، میرے سامنے میرے باپ دادا مر گئے ہیں، تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ، میری ذات انفس سے نشانی ہے۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، اگر آپ کو آیات میں نے 10 دفعہ لکھوائی ہیں، سورہ حج کی 5 اور سورہ مومنون کی 12 تا 14، جس میں خود انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کتنی بڑی آیات انفس ہے، ذرا غور کریں۔ کاش میں اور آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ ہم تو قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ثواب کے لیے نہ پڑھیں۔ قرآن اتنے بڑے حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے کہ پڑھ کے بندہ کہتا ہے اشکر اٹھتا ہے کہ واقعی اسی ہستی کو الہ ہونا چاہیے جس نے یہ سارے بندوبست کیے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آیت کائنات اور آیت انفس کیا ہیں؟ جی جی سر۔ اچھا، ان کا تو کیسے یہ توحید کی آیات ہے؟ سر جی یہاں پر اللہ کے عہد ہونے کی نشانی ہے کہ وہ ایک اکیلا رب ہی ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمام تمہارے لیے جو جتنی بھی سہولیات ہیں ہر چیز کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، وہ تمہیں پتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بھی توحید ہے کہ آیات کائنات ہوں یا آیات انفس ہوں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ ساری واقعات جو قوموں کے بارے میں ہیں وہ توحید تھی اور اللہ ہی نے کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی، تو جو آیت کائنات ہیں، آیت انفس ہیں، یہ بھی توحید ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن توحید ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ جلدی بتائیں۔ جی سر جی الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، اب ایک اور بات رہ گئی ہے۔ اتنے سارے احکامات ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، مدنی ساری صورتوں میں، تو وہ کیسے توحید ہو گئے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، آپ ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا۔ جی سر جی تو حاکم ہے تو اس نے حکم دیے ہیں، سارے احکامات اس کی حاکمیت کا تقاضا تھا جو توحید ہے۔ اب میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا، آیات احکامات ہوں، آیات انفس ہوں، آیات کائنات ہوں یا واقعات ہوں، سارے کے سارے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے توحید ہے۔ کوئی سوال ہو تو کریں۔ اتنی بات کلیئر ہے آپ کو؟ الحمدللہ سر۔ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اب برائے مہربانی ان چیزوں کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، سمجھیں، تاکہ میرا اور آپ کا ایمان پکا سچا اسی وقت ہوگا جب ہم توحید کو بالکل واضح طور پہ سمجھیں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ کل آپ کو چارٹ آپ کے سامنے ہے، اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر سیرت و کردار کمزور، قوم کمزور، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی قیمتی چیزیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں، کاش آپ ان کی قدر کریں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن پورے کا پورا توحید کی اہمیت یہ
کہ دین اسلام پورے کا پورا بیسڈ ہے کس پر؟ توحید پر. عقائد کا سارا نظام توحید، رسالت، آخرت، ساری رسالت، آخرت، کتب، انبیاء، یہ سارے برآمد ہوتے ہیں توحید سے. تو کیا ہم نے توحید کو اسی طرح سمجھا جس طرح آپ کے سامنے نقشے ہیں، سارے چارٹس ہیں، سارے آج جو میں نے بیان کیا ہے کہ پورا قرآن توحید ہے، کیا ہم نے اس طرح توحید کو سمجھا ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں. سر ایسے سمجھا ہوتا تو دنیا اتنی خوبصورت ہوتی، یہ جج ایسے فیصلے نہ لکھ رہے ہوتے، یہ حکومت ایسے نہ چل رہی ہوتی. بالکل سر صحیح ہے. اگر ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا، اس رب کو ہم خالق، مالک، رازق اور حاکم سمجھتے. اچھا کبھی سر میں اگر سمجھا ہوتا تو آج ہم لوگ اس طرح ذلیل نہ ہوتے، خوار نہ بالکل ہو رہے ہوتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ایک میں نے آیت ہے غالباً بقرہ کی 255 کرسی کے بعد ہے، 255 کرسی ہے نا. والذین، ہاں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور ظلمات یخرجونہم من النور الی الظلمات. والذین آمنوا، اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو يخرج من اندھیروں الظلمات سے الى روشنی یخرجو النور. من الظلمات الى اللہ النور. اکبر، اندھیروں سے اللہ روشنی کی اکبر. طرف. کبھی ان کو آیات کو سمجھ کے پڑھے. آیت الکرسی کے آس پاس جو آیات ہیں نا اتنی زبردست ہیں، میں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں. اور وہ میں نے یاد کی ہوئی ہیں، اور میں صبح اور شام کی نمازوں میں ضرور پڑھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت آپ کو اس سے ہوتی ہے. 255 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. وسع کرسی السماوات والارض، میرا رب ایسا ہے کہ جس کا دور اقتدار زمین سے لے کر آسمان تک چھایا ہوا ہے. اور پھر جب میں اس کی صفات پر غور کرتا ہوں، آپ یقین مانیں مجھے دنیا کچھ بھی نظر نہیں آتی. مجھے سب کچھ اس اللہ میں نظر آتا ہے جس نے یہ دنیا پیدا کر کے اور مجھے بھیجا ہے. اور مجھے بھیجا کس کے لیے ہے؟ امتحان کے لیے. وہ امتحان میں جب پاس کرتا ہوں تو میرے اندر وہ اخلاق، وہ ایمان سب سے پہلے، پھر میرے اندر وہ عبادات، پھر وہ اخلاق، پھر وہ معاملات، سارے میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح وہ چاہتا ہے. تو میری دنیا بھی سنورتی ہے اور میری آخرت بھی سنورتی ہے. سر دنیا کے امتحانوں کی فکر ہے، اس امتحان کی پرواہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ جو بندے کے لیے ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، یہ دنیا کی محبت ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی نا تو پھر ہم کیا کرتے؟ جلدی بتائیں. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اس کی ٹھیک طرح سے عبادت کرتے جیسے اللہ سر تعالیٰ ایک نے بار فرمایا، رسول 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ. اب آپ آیت نہیں پڑھ رہی نا. اللہ کہتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھیں کروڑ دفعہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ جی آل سر. عمران کی آیت 31. کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر نہیں کرتے تم دعوے میں جھوٹے ہو، تم مومن ایمان میں جھوٹے ہو. کیا بات ہے! یہ قرآن کی آیات اگر میں سمجھ کے پڑھتا ہوں، یقین مانے میرے اندر وہ جذبے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ نہیں سکتا. قرآن سمجھ کے پڑھیں خدا را، پھر آپ دیکھیں قرآن آپ کو کون سی طاقت دیتا ہے، جس طاقت کے بل بوتے پر آپ اللہ کے رضا کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو. جی ایک سوال ہے، آپ نے جیسے بتایا 254 آیت سے پڑھنا ہے سر جی. 255 سر جی 254 بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا آیت الکرسی سے پہلے جو ایک آیت ہے؟ ساری وہ آیتیں میں نے آپ کو بتایا نا، پہلی ہو یا اس کے بعد کی 2 3 4 آتے ہیں، یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اور آپ ان کی تلاوت، جیسے آپ گھر پہ نماز پڑھتی ہیں تو آیت الکرسی تو آپ فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اس لیے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس شخص نے صورت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے درمیان اور اس جو موت کے درمیان جنت، جس دن وہ مرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور حدیث میں تفصیل آئی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ پڑھ لیں سید الاستغفار، سب کو یاد ہے نہیں؟ جی سر، دن میں جی بہت سر، دفعہ جی پڑھا ہاں، جاتا ہے، الحمدللہ۔ صبح شام بڑی تسلی ہوتی ہے پڑھ کے۔ اس کو ابھی آپ اپنی عادت بنا لیں کہ جب آپ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو ساتھ ہی سید الاستغفار پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کس طرح آپ کے دل میں دین پر جم جاتا ہے۔ اچھا، توحید کو دیکھ لیں۔ توحید جب سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط فرما دیتے ہیں جتنا ہم توحید پر۔ اچھا ایک بات بتائیں، توحید پر استقامت کے لیے کون سا عمل ہے جو وہ عمل اگر ہم کریں تو توحید پر مزید استقامت بڑھتی چلی جائے؟ سوچ کے بولیں۔ اور ایسے تہجد کی نماز، فرض نمازیں پہلے، تہجد بعد میں، تہجد نوافل میں سے ہے۔ فرض نمازیں سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں نا، یقین مانیں پھر اللہ کا جو تعارف سورہ فاتحہ میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا بات ہے، کاش میں یہ سمجھ کے پڑھ دوں۔ اے ہائے، مومن کتنا محروم ہے اس قرآن کی فیوز و برکات سے۔ اللہ تعالیٰ سر قرآن 4 آیتوں میں کہتا ہے یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے، اور ہم برکتیں ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں میں۔ سر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان خسارے میں ہے، خسارہ ایسا ویسا نہیں ہے، ٹوٹل خسارہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کو سے توحید کو جب سمجھیں گے نا، یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایمان نصیب فرمائے گا جو پہاڑ کی طرح جمع ہو۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ توحید کے بارے میں کوئی آپ کا سوال، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کروں۔ سر ایک ہے سوال سر کہ یہ باتیں تو سارے توحید کی مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی اٹریکٹیو ہیں، اب غیر مسلم کو ان چیزوں کا کیا پتہ؟ ہمارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم نے اتنی توحید کی مثالیں دیں نمرود کو، آخری مثال پہ وہ لاجواب ہوا لیکن مانا نہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا مغرب، زندہ مردہ کہتا میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی واضح نشانیاں کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں غیر مسلم؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں نہیں دی ہیں؟ پہلے مجھے بتائیں، دی ہیں نا؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں پیدائش کے وقت یہ رکھ دیا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کو بھی پہچانتا ہے برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ تو قرآن تھا کہتا ہے۔ انٹرنل پیدائش کے وقت بندوبست۔ اس کے بعد انسانوں کے اندر یہ جستجو رکھی، میں نے انسان اور 12 سوال کا جو بھیجا ہے آپ کو، وہ ہر آدمی کا بیسک سوال ہے، خالق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں کیا ہوں، کہاں جاؤں گا، وہ سب پڑھا آپ نے۔ اب ان کا ٹھیک جواب اگر یونائٹڈ نیشن کے پاس ہوتا، ورلڈ بینک کے پاس ہوتا، تو آج دنیا امن کا گہوارہ ہوتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مصائب کا انتہا سے زیادہ شکار ہو چکی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ صرف تو کافر
صرف اس وجہ سے کفر کر رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے اس کو آزادی دی ہے، چاہے تو دنیا کا انتخاب کرے، بڑے غور سے سنیں، اور چاہے تو آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے دنیا میں۔ لیکن بدبختی کہ کافروں نے ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی طاقت اور اس کا مظہر تکبر کے لیے یہ سارے دھندے اختیار کیے، اور اللہ کی ان باتوں کو جو دماغ، عقل سب تسلیم کرتی ہیں، آیات کائنات، آیات انفس سے، تو یہ کافر جو ہے وہ اس لیے کفر کر رہا ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ سر سر کافر بات تو سمجھ کر آئی رہا کہ ہے۔ نہیں آئی؟ ایک منٹ سر، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک۔ اللہ نے، سر آپ ایک بات نوٹ فرمائیں، اللہ نے اتمام حجت کر دیا انسانوں پر، کر دیا نہیں کر دیا؟ سر مسلمانوں پہ تو کیا، انسان تو مانتا ہی نہیں ہے، او کوشش تو ہو کی۔ نہیں مانتا تو قصور خود کر رہا ہے۔ حق اس کو پتہ ہے کہ دنیا نے جو سکون دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی ریاست کے وقت، جب پورے اسلام کا نفاذ ہو چکا تھا قرآن کا، آپ دیکھیں قافلے در کافروں کے قافلے لائن سے آئے وہاں مدینہ میں، اسلام قبول کیا۔ اسلام نے، اللہ نے اتمام حجت کے لیے دنیا میں کو کہا کہ جو چاہو تو کفر اختیار کرو، چاہے تو اللہ کے دین پر، یہ مرضی تمہاری ہے۔ آؤ گے میرے پاس، میں دنیا کا ایک ایک عمل کا حساب لوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ قرآن نے سر انسانی عقل کو اپیل کیا ہے، شعور کو اپیل کیا ہے، اس کی اپنی فطرت کو اپیل کی ہے۔ اب اگر نہیں مانتا نہ مانے، کیونکہ اللہ نے اس کو آزادی دی ہے محدود، لیکن قیامت کے دن وہ سزا بھگتے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ غور کریں گے انشاءاللہ اس پہ۔ قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے، آپ بے شک جتنا مرضی غور و فکر کریں، حق وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب توحید میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور توحید کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، بیان کی ہیں، سوری۔ آپ کا کوئی سوال ہو جو توحید سے متعلق ہو، شرک کے رد کے لیے میں آپ کو الگ سے بھیج دیتا ہوں، وہ پڑھ لیں کہ قرآن نے کس طرح شرک کا رد کیا ہے، چاہے وہ توحید فی الذات ہو۔ اور دیکھیں نا کتنا لاجیکل ہے، پتہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے کیوں بناتے ہیں عیسائی، یہ اللہ کے کیوں بناتے ہیں فرشتوں کو، اللہ کی بیٹیاں کیوں بناتے ہیں کافر مکہ، کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور قرآن کس طرح آیات وہ شرک میں کھود کے اس کی آپ مجھے بتائیں نا، میں نے 18 آپ کو بھیجی ہیں قرآنی آیات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یہ صفات ہے، کیا ان کافروں کے کسی معبود میں، بت ہوں، انسان ہوں، نبی ہوں، مجھے بتائیں کس میں یہ صفات ہیں؟ کل ہے نا اسی انسان، میں دیکھ لے قرآن سر حجت کر دیتا ہے تمام، ایسی دلیل قاطع ہے کہ انسان اگر بالکل تعصب کو چھوڑ کے، تکبر کو چھوڑ کے اس کو سنے سمجھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک ڈاکٹر جو تھا امریکہ کا، بڑا نقاد تھا اسلام پر، اس نے قرآن پڑھا کہ میں اسے ڈھونڈوں نقائص نعوذ باللہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جی سر۔ اس لیے کہ قرآن دلائل کی کتاب ہے، یقین مانیں، ایسی ایسی دلائل ہیں، آیات آفاق ہوں، آیات انفس ہوں، پھر کفر کا انجام ہو، نیکوں کا انجام ہو، ایک ایک چیز اللہ نے ایسی بیان کی ہے کہ انسانی فطرت اگر تعصب اور تکبر اس میں نہ ہو تو فوراً اس کے سامنے تسلیم کرو۔ اچھا اب سر اللہ
سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نبیوں کو کہ نبی سے بہتر تو کوئی توحید نہیں سمجھا سکتا کسی کو بھی، جہاں تک میرا سمجھ کی تعلق ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں کو وہ تمہیں جھٹلائیں گے، پہلوں کو بھی جھٹلایا اور بہت کم ایمان لائیں گے۔ تو کیا سمجھانے میں کمزوری رہ گئی ہے؟ اور نبیوں کو پہلی بھی بتا دیا کہ ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ آپ ایک میری بات سنیں، خدا کے لیے جب آپ کامنٹ کریں نا، انبیاء نے حق ادا کیا، ان کی فطرت بگڑ چکی تھی، ان کی فطرت مسخ ہو گئی، جس فطرت میں اللہ نے رکھ دیا تھا وہ ان کی روحیں یوم الست جو سب کو جمع کر کے اللہ نے عہد دیا وہ سب اقرار کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس اللہ کی اس دنیا میں فائدہ اٹھایا کہ اللہ کی نافرمانی کی، ورنہ قیامت کے دن تو وہ بھی کہیں گے بھیج تو صحیح ہمیں، دیکھ ہم کتنے اچھے بنتے ہیں۔ انبیاء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے سمجھانے میں انبیاء نے کمی کی تو آپ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ پوری زندگی دیکھ لیں، انگلی اٹھائیں، بچیوں کو طلاق دلوائی ابو لہب نے، کتنا بڑا صدمہ ہے، مکے میں قتل کے منصوبے بنے آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ بعض آئے ہیں توحید بیان کرنے میں۔ ہمیں الفاظ کا چوائس ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض نہ ہو، میری آپ سے گزارش ہے۔ تو ہم سے مطلب ہے مسلمان کی بات کر رہے ہیں نا؟ کس مسلمان کی سر بات کر رہے ہیں؟ سر ایک آپ منٹ، بھی تو کئی لوگ اتنا دین کھاتے ہیں تو کوئی سمجھتا نہیں، تو اس میں کیا وہ دین دا جو کھانے والا ہے وہ غلط ہے؟ اس طرح نعوذ باللہ انبیاء تو غلط نہیں نہ ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گزارش یہ ہے کہ پورے دین کے جو تصور ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لینا، باتیں بالکل کہ یہ انسان غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اس دنیاوی زندگی میں اور یہ پچھتائے گا، یہ پورا قرآن دیکھ لیں آپ، قیامت کے دن بالکل آپ دیکھیں، فول پروف سسٹم دیکھیں، یہ پاکستانی ججز نہ دیکھیں، اللہ وہاں جج ہوگا اور اللہ جو میں نعوذ باللہ جو کافر انکار کرے گا نا اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جس سے اس نے عمل کیا، اس کی زبان گواہی دی تھی جس سے اس نے شرک کیا، جس سے اس نے بکواس کیے۔ تو اس لیے اللہ کا نظام بڑا کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے۔ سر یہاں تو مسلمان پاکستان میں انکار کر رہے ہیں، کافر تو بات کی بات ہے، بڑی یہ فکر کی بات ہے۔ جی ہم سر جیسے میں بھی یہی بات کہہ ایک رہی تھی۔ منٹ، اس کا نتیجہ بھی تو سر دیکھ رہے ہیں نا، سر کون نتیجہ ان پر ٹھیک مسلط ہے، ان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ان کے وکیل کیا کر رہے ہیں، ان کے اہل ثروت کیا کر رہے ہیں، ان کے غربا کیا کر رہے ہیں، اپنے ملک کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ سر جی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو فرمانا ہے قلیلا ما تشکرون، وہ ہمارا حال وہی ہو گیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے، قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں جو اس کے شکر کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں امریکہ میں جا کے پڑھوں گا اور شلم برجے جیسی ملازمت نوکری کروں گا اور پھر دین پر قائم رہوں گا، یہ سارے کا سارا اسی کا کرم۔ کاش ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، ہر آدمی دیکھیں کہ اللہ نے کیا ذرائع اور وسائل پیدا کیے ہیں اور کس طرح ہمیں ان سے نوازا ہے۔ کاش میں اور آپ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ صبر و شکر کے بغیر کوئی ہمارے پاس اور چارہ نہیں رہتا۔ سر جی ایک بات اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ جی سر جی، اس توحید کو تو ہم بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھ رہے ہیں سر جی۔ ایک ہمارے روزمرہ کے معمول میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے یا ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس گفتگو کے اندر بھی اللہ کا نام جیسے الحمدللہ اور استغفر اللہ اور اس طرح کے بہت سے کلمات ہیں
جو ہمیں ہر بات کے اندر ضرور کہہ لینے چاہیے، کیونکہ بات کرتے ہوئے ہمیں بہت کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر معاملات میں بھی معاملات کر کے ہمیں اللہ ہی کی طرف ہر چیز کو لوٹانا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور بار بار یہ کلمات ہماری زبان سے ادا ہونے چاہیے تاکہ ہماری توحید جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، آپ کو جو میں نے بھیجا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ عقیدے پر ہمارا پکا سچا یقین ضروری ہے، توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ اگر یہ ہوگا تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں کلمات، یہ خود بخود زبان پر آئیں گے۔ کیوں؟ یقین نے ہمارے پورے ذہن کو، فکر کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ ہم ہر بات اللہ کی طرف پلٹائیں گے، لیکن زبان سے کہنا اسی وقت ممکن ہے جب یقین کی کیفیت ہو۔ جب یقین کی کیفیت ہوگی، یہ خود بخود یہ کلمات، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، 5 وقت دن میں نماز، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ پروردگار کتنا بڑا احسان ہے تیرا کہ تو نے مجھے اس راستے پر چلایا ہے۔ یہ یقین میرے اندر، وہ ساری دعاؤں کا جتنا آپ نے ذکر کر رہے ہیں، وہ پہلے یقین ہوگا، اور یقین قرآن کی آیات کو پڑھ کے، سمجھ کے، ان پہ غور و فکر کر کے، غور و فکر بھی ایسا جیسا ابھی آپ نے توحید پڑھی ہے، ہم نے اس طرح کا غور و فکر کرے گا تو اس کی توحید، اس کا ایمان، اس کا آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم دوں تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ آج ہم یہ نہیں کر رہے۔ جب نہیں کر رہے تو اولادوں کو دیکھیں، گھروں کو دیکھیں، کیسا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ؟ جی جی سر جی، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ یقین کے ساتھ یقین ہاں، ہوگا انشاءاللہ۔ یقین والی، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت پر یقین۔ کل میں آپ کو رسالت پڑھاؤں گا اور توحید پہ سوال ہوں گے پہلے آپ سے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کا ان جو ہینڈ آؤٹ میں بھیج رہا ہوں ان کو بہت تھرولی پڑھیں، مہربانی کر کے اگر آپ اس کی فائل پرنٹ کر کے بنا لیں تو آپ کو پوری زندگی میں، آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے دوستوں احباب کو اس سے استفادہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو عقیدے پر جو احادیث ہیں وہ سنانی ہیں چند ایک، اور وہ آپ کو بھیج بھی دوں گا آج انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر جی انشاءاللہ آپ نے سر، بھیجی اللہ بھی پاک ہوئی آپ کو کچھ؟ بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ احادیث بھیج دی ہیں میں نے۔ جی سر جی، بہت زبردست، بہت زبردست حدیث ہے۔ ہاں، ذرا پلیز پڑھ لیں ان کو، پھر میں بھیجوں گا نہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اب دیکھیں نا، جتنی نیسیسری مٹیریل ہے وہ آپ کے پاس قرآن و سنت سے مرتب کر کے ہم بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ اتنی مہربانی تو کریں نا کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور آپ اتنے اچھے طالب علم ہیں تاکہ آپ کو صحیح دین کا تصور، پکا سچا، جب وہ تصور ٹھیک ٹھیک ہمارے ذہن میں یقین کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، آپ یقین مانیں ہم کسی نیکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نمرہ کس تاریخ نو گئی ہے؟ پہنچ جمعے نو گئی ہے نا؟ کتنی تاریخ سی ہو؟ جی دوبارہ کہیں۔ مائک کھلا ہے سر کسی کا، مائک کھلا تھا کسی جی کا۔ مائک کھلا ہوا ہے ان کا۔ اچھا، کوئی سوال ہو آپ کا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی 1-2 سوال لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کو قرآن کی آیات ہم نے کافی دیکھ لی ہیں، ساری تو نہیں دیکھی، لیکن احادیث کل انشاءاللہ اس کا سیشن ہوگا توحید پر، اور اس کے بعد رسالت شروع کریں گے۔ یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ سر جزاک جی اللہ سر خیر۔ جی۔ آپ تجاویز دے سکتے ہیں، اگر وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گی تو میرے لیے قابل قبول ہے۔ یہ عقیدے کے بارے میں جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ سر جی اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔
جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین اللہ. ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے اور صحت والی زندگی دے، اور آپ کے آمین. ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی.